باغ کے جنات۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارا قافلہ سوئے حرم رواں دواں تھا، کسی سبب سے میں قافلے سے الگ ہو گیا اور مسلسل 3 شبانہ روز چلتا رہا۔ اس دوران مجھے نہ بھوک لگی نہ پیاس، نہ ہی کوئی حاجت پیش آئی۔ آخر کار میں ایک ہرے بھرے لہلہاتے گلشن میں جا نکلا۔ وہاں خوب پھلدار درخت تھے، ہر طرف خوشبودار پھول کھلے تھے اور بیچ میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو گویا جنت ہے۔ اچانک خوش بوش با امامہ افراد کا ایک گروہ آ گیا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ میرے دل میں خیال گزرا ہو نہ ہو یہ جنات ہیں کہ یہ سرزمین ہی عجیب و غریب ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک شخص بولا، ہم قوم جنات میں سے ہیں، ہمارا ایک مسئلے میں باہم اختلاف ہو گیا ہے۔ ہم نے لیلۃ الجن میں اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام و زبان شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی پاک کلام کی وجہ سے تمام دنیاوی کام ہم سے لے لیے گئے، اور اللہ پاک کی مشیت یعنی مرضی سے اس جنگل میں یہ تالاب ہمارا مقام بنا دیا گیا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ میں نے اپنا حج کا قافلہ جہاں چھوڑا ہے وہ جگہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ یہ سن کر ان میں سے ایک مسکرایا اور کہنے لگا، اے ابو اسحاق، اللہ پاک ہی کے لیے اسرار و عجائبات ہیں۔ جہاں اس وقت آپ ہیں ایک جوان کے سوا آج تک کوئی نہیں آیا، اور وہ بھی یہی وفات پا گیا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا، وہ رہا اس کا مزار۔ وہ مزار تالاب کے کنارے تھا اور اس کے ارد گرد ایسے خوشنما خوشبودار پھول کھلے ہوئے تھے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ بات جاری رکھتے ہوئے اس جن نے کہا، آپ کے اور قافلے کے درمیان اتنے مہینے کی مسافت یعنی فاصلہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان جنات سے کہا مجھے اس مرحوم جوان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو ایک نے کہا، ہم یہاں تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے محبت کا تذکرہ کر رہے تھے، ہماری گفتگو جاری تھی کہ اچانک ایک جوان ہمارے پاس آیا اور اس نے سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا اور اس سے دریافت کیا، اے جوان تم کہاں سے آئے ہو؟ بولا، نشا پور کے ایک شہر سے۔ ہم نے پوچھا، تم وہاں سے کب نکلے تھے؟ اس نے جواب دیا، 7 دن قبل۔ ہم نے پوچھا، اپنے وطن سے نکلنے کی وجہ؟ کہا، اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔ ہم نے اس سے کچھ اور بھی سوالات کیے جن کے جوابات دیتے دیتے اس نے یکا یک ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہم نے اسے یہاں دفن کر دیا اور یہ اس کا مزار ہے، اللہ اس سے راضی ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مرحوم جوان کے اوصاف سن کر بہت متاثر ہوا اور عقیدت سے میں مزار شریف کے قریب آ گیا تو اس کے سرہانے نرگس کے پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ رکھا تھا اور یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، ھذا قبر حبیب اللہ قتیل الغیرتی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے دوست کی قبر ہے، اسے غیرت نے قتل کیا ہے، اور ایک ورق پر الانابہ کا معنی لکھا تھا۔ پھر جنات نے مجھ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو میں نے بیان کر دی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور ان کا آپسی اختلاف و اضطراب جاتا رہا اور کہنے لگے، ہمیں ہمارے مسئلے کا کافی اور شافی جواب مل گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر مجھے نیند آ گئی۔ جب بیدار ہوا تو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں تنعیم کے مقام پر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مسجد کے پاس اپنے آپ کو پایا، اور میرے پاس ایک پھولوں کا گلدستہ موجود تھا جو سال بھر تر و تازہ رہا، پھر کچھ عرصے بعد وہ خود بخود غائب ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔